السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ذکر کیا جائے، اللہ سننے، سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اقدس ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے سلسلے میں حج کی اقسام کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ہمارے پاس حدیث نمبر 767 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان ہوئی تھی، جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ تمتع حج، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر مصر تھے کہ اس کا جواز نہیں، تو اس حدیث کی روح سے ہم نے یہ ذکر کیا کہ تمتع حج یہ بالکل شرعاً جائز ہی نہیں، بلکہ بعض علماء کے ہاں یا اکثر علماء اس کو افضل قرار دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ حج ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، معیت میں، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بہت بڑی شہادت ہے دیگر احادیث کے ساتھ، کہ قال انزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آیت المتعہ یعنی وہ آیت جس میں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے تمتع حج کیا یعنی عمرہ اور حج یہ الگ الگ کر کے ایک فائدہ اٹھایا، تو قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حج ادا کیا۔ ولم ينزل قرآن یحرمہ ولم ینہ عنہا حتی مات، تو رحمت للعالمین جب اس دنیا سے وفات پا کر اللہ سے ملاقی ہوئے تو اس وقت آپ کی زندگی کے آخری ایام تک کوئی ایسی آیت مبارکہ نازل نہ ہوئی، اور نہ ہی آپ نے اس سے روکا کہ حج تمتع کا جواز نہیں یا جائز نہیں۔ قال رجل برأیہ ما شاء، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ان الفاظ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آدمی نے جو چاہا اپنی رائے سے، ذاتی رائے سے کہا۔ آدمی سے مراد رجل کے الفاظ اشارہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کو ایک ذاتی رائے قرار دیا، اور یہ ذاتی رائے جو انسان کی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتی، تو ہر انسان کی رائے یا قول یا جو اس کا اپنا موقف ہے اس کو ہم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پہ رکھتے ہوئے عمل پیرا ہوں گے، اس کو کھرا یا کھوٹا کہیں گے، اس لیے کہ یہ اصول ہے علماء حق ہے کہ الرجال یعرفون بالحق، کہ لوگ وہ حق کی کسوٹی سے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ
سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں۔ لا یعرف الحق بالرجال، حق جو کتاب و سنت ہے یا شریعت طاہرہ ہے وہ لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا کہ وہ درست ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے درج ذیل باتیں چند ایک ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے، کہ ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ملہم ہذہ الامہ، اس امت کے ملہم تھے، رحمۃ للعالمین نے یہ فرمایا۔ اور آپ جب کوئی رائے دیتے، مشورہ دیتے رحمۃ للعالمین کے ہاں، تو کئی ایک مقام پر تصدیق اور توثیق میں قرآن حکیم کی آیات اتریں، نازل ہوئیں۔ تو اس اعتبار سے وہ شریعت طاہرہ کو بہت زیادہ جاننے والے اور متبع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ اپنا مقام اور شان رکھنے کے باوجود وہ نسیان اور خطا سے معصوم نہیں تھے۔ نسیان بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، تو اگر اللہ کا پیغمبر ہو تو وحی آ کر اس کو درست کر دیا کرتی ہے، لیکن جو نبی نہیں، رسول نہیں، تو بہرحال اس کی رائے کے ساتھ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک یہ بات سامنے آئی، اور دوسری بات یہ بھی سامنے آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج تمتع کے بارے میں یہ موقف اس وقت عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں معروف تھا، یعنی بہت سے لوگ یہ جانتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے بلکہ اس سے روکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کی تائید میں کوئی خاص اور صحابی کھڑا نظر نہیں آتا، یہ ان کی اپنی اکیلے کی ذاتی رائے تھی۔ یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ انہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، لیکن کسی صحابی نے بھی ان کے اس اختلاف رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے شان، مقام یا مرتبے میں کوئی کسی قسم کا کوئی لفظ نہیں کہا، اور نہ ہی ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی آئی ہے۔ تو ان کا جو شریعت میں ایک مقام اور مرتبہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بات سامنے آئی کہ کوئی بڑے سے بڑا صحابی ہی کیوں نہ ہو، خلیفہ راشد، جس کے بارے میں علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین یہ حدیث بھی موجود ہے کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت جو ہے وہ اس کو پکڑ لو، لازم پکڑ لو، وہ حق ہے۔ لیکن چونکہ وہ معصوماً الخطا والنسیان نہیں، اس لیے ان سے ہو سکتا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی بات سرزد ہو، اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں کئی ایک اور باتیں بھی ذکر کی جاتی ہیں صحیح اسناد کے ساتھ، کہ انہوں نے فوراً صحیح حدیث کا علم ہوتے ہی رجوع کر لیا اور اپنے آپ کو کہا کہ رجل اخطأ و اصابت المرأة۔ ایک دفعہ خاتون جو ہے اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات پر ایک یاد دلائی تلاوت آیت کریمہ کے ساتھ، حق مہر کے بارے میں، ایک بڑا معروف واقعہ ہے۔ اسی طرح جو ایک 5 انگلیوں کی دیت ہے، اس بارے میں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے ہر انگلی کی الگ دیت کا جو ہے وہ تعین کیا، اور اس کا نامہ، اپنا حکم نامہ لکھوا کر جو جتنی بھی اسلامک سٹیٹس تھیں ان کی طرف روانہ کیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا اور مدینہ جا کر اس بات پر نہ صرف یہ کہ اختلاف کیا بلکہ یاد دہانی کرائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رجوع فرمایا، اور اسی وقت اسی حکم نامے پر اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب سے آپ کے حوالے سے وہ جو دیت کا صحیح حکم ہے کہ ہر انگلی کی دیت برابر ہے، ایک جیسی ہے، 5 انگلیوں کی 50 اونٹ دیت ہوگی، اس طریقے سے انہوں نے یہ حکم نامہ لکھوایا فوراً، اور دوبارہ
اس کا اعادہ کروایا گیا۔ تو اتنے زیادہ وہ حساس تھے، متبع سنت تھے۔ خود عمال کو انہوں نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جب کوئی حکم نامہ میری طرف سے پہنچے یا تم خود اپنی کسی ذاتی رائے سے کوئی فیصلہ کرو اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم و بصیرت کے مطابق، لیکن بعد میں آپ کو کوئی اس سے صحیح اصح اور اقوی رائے مل جائے یا کتاب و سنت کی صحیح دلیل اور نص صریح مل جائے جو اس کے آپ کے اپنے فیصلے اور رائے کے خلاف ہو، تو فوراً اس حق کی طرف رجوع کرنا۔ مراجعۃ الحق خیر من التمادی فی الباطل، کہ ایک غلط بات پر اٹکنا یا مصر رہنا اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان اپنے پہلی بات سے رجوع کر کے صائب اور درست جو بات ہے اس کی طرف انسان آ جائے، تاکہ اپنی جو غلطی ہے اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہو، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر جو اثر پڑا ہے اس کا بھی بوجھ اس سے وہ آزاد ہو اس دنیا میں ہی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ناظرین، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی یا تابعی یا کوئی محدث یا کوئی امام، کوئی اور بڑے سے بڑا بھی روحانی پیشوا یا کوئی بزرگ یا استاذ کوئی بھی ہو، اس کی اگر ذاتی رائے یا اس کا موقف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر جو ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری بھی کرو، لیکن اس وقت جب وہ شریعت کے مطابق ہو۔ و اولی الامر منکم کے ساتھ اطیعوا کے الفاظ نہیں ہیں، وہ اس لیے کہ ان کی اطاعت جو ہوگی وہ مشروط ہوگی جب وہ کتاب و سنت کے مطابق ان کی رائے ہوگی۔ تو یہ گفتگو جو ہے اس حدیث سے ریلیٹڈ تھی، میں نے چاہا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آتے ہیں آگے، جو دوسری مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث بیان کیا ایک نئے باب کے تحت ذکر کی ہے کتاب الحج کے ہی سلسلے میں، اور جو احرام کی اقسام ہم نے بیان کی ہیں یا حج کی اقسام کہ جن کی ادائیگی کے لیے ایک حاجی احرام باندھتا ہے نیت کرتے ہوئے، تلبیہ پکارتا ہے، اس سلسلے میں احکامات کے ضمن میں یہ باب ذکر کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے باب کے الفاظ ذکر کروں، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کے الفاظ کا تذکرہ ہوگا۔ باب وجوب الدم علی المتمتع وَإِنَّهُ إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ متمتع جو حاجی ہے یعنی جو حج تمتع کرتا ہے اس پر بھی ایک قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر قربانی کا جانور میسر نہ ہو، نہ ملے، تو پھر شریعت نے یہ اس کو رعایت دی ہے، آسانی کی اس کے لیے کہ وہ 10 دن کے روزے رکھے، صوم ثلاثۃ ایام فی الحج، حج کے دوران 3 روزے، اور وسبعۃ اذا رجع الی اہلہ، اور 7 دن جب وہ اپنے حج سے فارغ ہو کر وطن کو یا گھر کو لوٹ جائے۔ تو 3 روزے جو ہیں، جیسا کہ اس کے بارے میں صراحت کی گئی ہے کہ آدمی اس وقت رکھے کہ یوم عرفہ تک اس کو مکمل کر لے، تو 7 جو ہیں وہ بعد میں وطن واپسی پر۔ اس کے بعد جو حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، حدیث نمبر 768 جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج واہدا، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جو کہ لاسٹ حج تھا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ایک ہی آپ نے اپنی حیات طیبہ میں حج ادا فرمایا، وہ آپ نے اس طرح ادا کیا کہ عمرہ اور حج دونوں کو ملا لیا، جیسا کہ پہلی حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، وَأَهْدَى، اور آپ نے قربانی بھی دی۔ گویا کہ متمتع ہو یا قارن ہو، حج قران کرنے والا یا حج تمتع کرنے والا، دونوں کے لیے قربانی کا جانور واجب ہے۔ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لیا ذی الحلیفہ سے، جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ذی الحلیفہ یہ میقات ہے
اہل مدینہ یا ان کے قرب و جوار یا ہر اس حاجی یا معتمر کے لیے جو وہاں سے گزرے اور مکہ کی طرف جائے حج یا عمرے کی نیت سے۔ تو رحمت للعالمین چونکہ مدینہ سے چلے اور حج کے ارادے سے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا جانور وہیں ذوالحلیفہ سے ہی لے لیا، جو کہ ابیار علی سے یا بیر علی سے ہی معروف ہے آج کل۔ مدینہ سے نکلتے ہی مکہ کی جانب وہ میقات موجود ہے۔ وَبَدَأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَحَلَّ بِالْعُمْرَةِ، یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اختصار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے اس کے طریقے پر روشنی ڈالتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے حج ادا فرمایا۔ تو ویسے ان ڈیٹیل تو حج پر ایک بڑی کتاب بھی مرتب ہو سکتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا حج کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، لیکن اس وقت اس حدیث میں بالکل مختصر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے احوال بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کرتے ہیں۔ فساق معه الحدی من ذی الحلیفہ، ذی الحلیفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا جانور لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ ایک حاجی کو اپنے ساتھ ہی لے کر چلنا زیادہ مسنون ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت طاہرہ ہے، تو اس لیے آپ نے یہ عمل اپنی امت کے سامنے بھی کیا۔ اور غالباً امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ذکر کیا ہے کہ کتاب باب من ساق البدن معہ، اس بات کو ترجیح دی ہے کہ سنت طریقہ اور افضل یہی ہے کہ ایک حاجی جو ہے وہ اپنی قربانی اپنے گھر سے حرم کی حدود سے باہر ہل سے ہی خرید کر چلے، اور اگر ہل سے نہیں خرید سکتا تو حرم کی حدود سے اگر اس کو ملی ہے تو پھر یوم عرفہ کے اس دن اس کو ساتھ لے کر جائے۔ یہ مسنون اور افضل طریقہ ہے، واللہ اعلم۔ تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ دوسری نشست میں اس بقیہ حدیث کو ذکر کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔